إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، میں نے اپنے گزشتہ خطبے میں شیطان کے ہتھ کنڈوں کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ بات آئی تھی کہ شیطان انسان کا ایک ازلی دشمن ہے. شیطان کو آپ جتنا بھی راضی کرنے کی کوشش کریں وہ آپ کی بربادی اور آپ کو دوزخ میں لے جانے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا. کبھی بھی کسی بھی وقت وہ آپ کا مخلص نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اس کی خوشی اور اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ انسان دنیا اور آخرت میں پوری طریقے سے برباد ہو جائے. اس کی دشمنی ازلی ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں. ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے ہمیشہ کہ ہمارا ایک ازلی دشمن ہے جو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، جس کی محنت، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا اوڑھنا اور بچھونا، اور جس کا پورا مقصد وجود ہی انسان کو برباد کرنا اور انسان کو دوزخ میں لے جانا ہے. لہذا شیطان کوشش کرتا ہے کسی بھی طریقے سے اس کو کفر میں مبتلا کرے، شرک اور کفر میں مبتلا کرے. شرک سے بچ جائے تو کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کفر کا کام کرے. اور عام طور پر مسلمان کفر کا کام کیا ہے نہیں جانتے ہیں. یعنی کفر کا کام صرف یہی نہیں کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کریں یا غیر اللہ سے مانگیں، یا کہ بتوں کے پاس جا کر یا قبر والوں کے پاس جا کر ہم اپنی ضرورت کو رکھیں، یہی نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں نعوذ باللہ جس کی وجہ سے انسان کافر بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اسلام کی کسی چیز کو پسند نہیں کرنا، دل میں اسلام کی کسی چیز سے، کسی حکم سے نفرت کرنا، یا نفرت اگر نہیں کرتے ہیں تو پسند نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر، یہ بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. سورہ محمد میں اللہ فرماتا ہے یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ نے جو قانون نازل کیا، اللہ نے جو شریعت نازل کی، اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا، تو اللہ نے ان کے عملوں کو، نیک عمل کو اللہ نے برباد کر دیا. شریعت اور تقدیر میں جو ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے
جس کو اسلامی اصطلاح میں امر شرعی اور امر قدری کہتے ہیں. مومن ہمیشہ راضی ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالی کے کسی سسٹم، اس کے کسی قانون، اس کے کسی حکم پر اعتراض نہیں ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر اعتراض ہوگا، نعوذ باللہ یہ کفر کا کام ہے اور اس کو توبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. گرچہ کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جو کام آپ پسند نہیں کر رہے ہیں، اس پر آپ عمل کر رہے ہوں گے. مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز ہی لے لیجئے. کیوں اللہ نے 5 وقت کی نماز رکھا؟ صبح کے وقت میں سورج نکلنے سے پہلے، جب نیند بڑی پیاری ہوتی ہے، اس وقت اللہ نے کیوں رکھا؟ 10 بجے اگر رکھتا تو فجر کی نماز اچھا نہیں رہتا تھا کیا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے دل میں، بلکہ ہمیں یہ عقیدہ اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو وقت ہمیں رکھا ہے، جو حکم دیا ہے، اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یہی سب سے بہترین وقت ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. کیوں اللہ تعالیٰ نے داڑھی کو رکھنے کے لیے کہا مردوں کو؟ داڑھی نہیں رکھتی تو اچھا رہتا تھا نا؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، اور اس میں ہمارے لیے جسمانی، دینی، دنیاوی، اخروی بہت سارے فائدے ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے. ہم اور آپ ہو سکتا ہے نہ جانیں، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے اس میں سراسر ہمارے لیے فائدہ ہے اور حکمتوں سے بھری چیز ہے. الحمدللہ یہ کفر کی چیزیں ہیں کہ ہم پسند نہ کریں، شریعت کی کسی چیز کا مذاق اڑائیں، نعوذ باللہ. اس کی وجہ سے انسان کافر بن جاتا ہے، شیطان اس کو کفر مبتلا کرتا ہے. لہذا کبھی بھی بولتے ہوئے بہت ہی دیکھ کر، اللہ سے ڈر کر بولنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ ہماری نظر میں تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بات اتنی بری ہے کہ نعوذ باللہ انسان جو ہے دوزخ کے گہرائی میں 70 سال کی مسافت میں جا کر گرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کبھی آدمی ایک بات کرتا ہے اور وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا بڑا برا انجام ہوگا، جبکہ اس کی وجہ سے وہ 70 سال کی مسافت میں گہرائی میں لے جا کر دوزخ میں گرتا ہے، نعوذ باللہ. تو شیطان کے جو پھندے ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے انسان کو کفر میں، شرک میں مبتلا کرے. اگر اس میں فیل ہو جاتا ہے تو بدعت و خرافات، اگر اس میں بھی فیل ہو جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو گناہوں میں، اللہ کی معصیت میں اس کو مبتلا کرے، اللہ تعالی کی اطاعتوں سے دور رکھے. آپ دیکھیں گے کوئی گانے بجانے کی محفل ہو، لوگ کیسا دیکھتے ہیں اور کتنے شوق کے ساتھ، کتنی بڑی تعداد میں. یا اگر کوئی گانا بجائے نا، یہ نہیں نظم کوئی پڑھ رہا ہے، شعر و شاعری ہو رہی ہے، مشاعرہ، آپ دیکھیں گے کہ 4 کان گویا کھڑے ہوئے ہیں اور پورا دل اور آنکھ سے پوری طریقے سے وہ دیکھ رہا ہے، پوری طریقے سے متوجہ ہے. وہی اگر قرآن کریم کی تلاوت کا کوئی پروگرام ہو جائے، دین کی باتوں کا کوئی پروگرام ہو جائے، نیند آ جائے گی. کیوں؟ یہ شیطان ہے. یہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ دین کی باتیں نہ سنیں، بور لگے گا. نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، نہیں سو جاؤ، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، تھوڑی دیر کے بعد، اور ٹائم ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد، نہیں اور ٹائم ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد. اس طریقے سے شیطان کیا کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ اس کو نماز سے غافل کر دیتا ہے، فرائض سے غافل کر دیتا ہے، نوافل سے غافل کر دیتا ہے. چلیے شیطان سے وہاں بھی بچ گیا، فرائض بجا لا رہا ہے، نوافل میں کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے.
کبھی وتر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی پڑھتے نہیں ہیں، کبھی سنت پڑھتے ہیں، کبھی سنت نہیں پڑھتے ہیں. یہ سب دیکھ رہے ہیں نا ہم، ہماری زندگی کے حقائق ہیں. شیطان کی یہ سازش کسی بھی طریقے سے آپ کو سنتوں سے، نفلوں سے، وتر کی نماز سے، اذکار سے، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، جتنی عبادتیں ہو سکتی ہیں وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے. چلیے آپ نے نوافل بھی بچا لیا. شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں خود پسندی، تکبر لائے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیا بھی غلطی نہیں کر رہا ہوں نا، میں کیا بھی حرام کام نہیں کر رہا ہوں نا. نعوذ باللہ. یہ احساس کہ میں شریعت کا پابند ہوں، یہ انسان کے دل میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے، بلکہ انسان یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے جو کرنا ہے میں 100% نہیں کر پا رہا ہوں، میں کب کروں گا، آخر کب میں صحیح معنی میں توبہ کروں گا. ہمیشہ توبہ تو کرتا ہوں لیکن دوبارہ جو ہے غلطی کی طرف آ جا رہا ہوں، کیوں؟ کب میں آخر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق بالکل سیدھے ہو جاؤں گا؟ اور ہو نہیں سکتا، انسان 100% پرفیکٹ ہو نہیں سکتا. اسی لیے اس کو کوشش کرنا ہے، قدم بڑھانا ہے، کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے. اور یہ کہ آدمی کے دل میں خود پسندی آ جائے، آج میں نے بڑی لمبی نماز پڑھ لی رات میں، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں. جو بھی ہوا اللہ کی توفیق، اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کہ اے اللہ جو تقصیر ہم سے ہوئی ہے اے اللہ ہمیں معاف کر دے. تو انسان کے دل میں یہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ خود پسندی، اپنے عمل سے پسندی، کہ اپنے عمل کو پسند کرنے لگتا ہے، اپنے عادتوں کو پسند کرنے لگتا ہے. نہیں، صحیح معنی میں مومن وہ ہے جو اپنے نفس کو کوستا ہے، ڈانٹتا ہے، ملامت کرتا ہے. اے نفس، تو نے مجھے اس کام پر ابھارا، تو نے مجھے اس کام پر ابھارا، تیری وجہ سے میں نے یہ غلط کام کیا، تیری وجہ سے میں نے یہ غلط کام کیا. مومن کی ایمان کی علامت ہے. پھر اس کے بعد شیطان کے پھندوں میں بہت ساری شکلیں ہیں. شیطان کیسے انسانوں کو پھنساتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض. ارے وہ اتنا بیچارہ متقی، پرہیزگار، نیک، دیکھو اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کافر اور وہ فلان ظالم، اس کے پاس دیکھو کتنے خزانے ہیں. دنیا بھی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی عجیب ہے. ہم نہیں بول سکتے، ہم ہرگز نہیں بول سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے سردار، قیامت کے دن آپ کی زندگی کیسے گزری؟ خندق کے موقع پر جی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر جو ہے کھود رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں. بھوکوں ان کی زندگی گزرتی تھی. 2 مہینہ کمپلیٹ گزر جاتا اور تیسرا مہینے کا چاند بھی دیکھ لیتے، چولہا نہیں پکتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. رزق میں کمی اور بیشی، زیادتی، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہمیں اس میں اس کی بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز پر اعتراض کرنے کا ہمیں ہرگز نہیں، حق نہیں، بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم راضی ہیں، اس کی شریعت سے راضی ہیں، اس کی تقدیر سے راضی ہیں. ہمارے دل میں ذرا بھی اس پر اعتراض نہیں. شیطان کے پھندوں میں سے ایک پھندا یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ، ان کو ان کا دین ان کے دل میں، ان کے دماغ میں جو آیا وہی وہ دین ہے. دین کے جو علماء کہتے ہیں، جو باتیں بتاتے ہیں، وہ ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ارے ضرورت نہیں بھائی علماء کے پاس جانے کی، یہ سب دیکھو کامن سینس ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. نعوذ باللہ. یہ شیطان کا پھندا ہے، لوگوں کو روکتا ہے. ان کے نظر میں میوزک بھی حلال،
برتھ ڈے منانا بھی حلال، جی سارے فیشن کی چیزیں حلال. کیا ہے؟ ارے دل میں تو صاف ہے نا، پرواہ نہیں چلتا. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن میں اللہ فرماتا ہے افمن اتخذ الہہ ہوا، کیا وہ شخص جس نے اپنی نفسانی خواہش کو خدا بنا لیا، اس کے دل کی باتوں کو خدا بنا لیا. دل جو کہتا ہے، اس کا نفس جو کہتا ہے، وہی اس کے پاس شریعت ہے. شریعت میں علماء جو بتاتے ہیں، قرآن اور حدیث میں جو باتیں آتی ہیں حلال و حرام، وہ سب ان کے پاس حلال و حرام نہیں ہے. اور وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی حق سمجھتے ہیں، یہی دین ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں نعوذ باللہ مسلمانوں میں جو ان کے دماغ میں جو آیا وہی دین. شریعت کیا کہتی ہے، علماء کیا کہتے ہیں، کوئی ان سے لینا دینا نہیں ہے. نعوذ باللہ. یاد رکھیے یہ لوگ بڑے خطرے میں ہیں. دنیا کی معمولی چیزوں کے لیے دنیا کے بڑے بڑے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، اور وہی دین کا جب مسئلہ آتا ہے تو علماء ان کی نظر میں کچھ نہیں. اور یہی سب سے پہلے گمراہی کا راستہ ہے، ضلالت کا راستہ ہے. شیطان بعض لوگوں کو پھنساتا ہے. کیا پھنساتا ہے؟ ارے دیکھو جی کتنا کام کرتے ہیں، دیکھو یہ لوگ دیکھو اپنے آپ کو اہل حق بولتے، لیکن دیکھو کیسے سوئے ہوئے ہیں، لہذا ان کے ساتھ رہنا چاہیے. سب سے زیادہ ایکٹیو شیطان ہے. کسی کے ایکٹیویٹی کو دیکھ کر حق کو پہچانا نہیں جاتا. حق کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ قرآن اور حدیث اور دلیلیں کو دیکھ کر پہچانا جاتا ہے. فلاں دیکھو فلاں جماعت کے لوگ کتنا کیا کیا کر رہے ہیں، ان کی کتنی بڑی آفس، کتنا سینٹر کھول ڈالے، کیا کیا کر ڈالے. یہ لوگ دیکھو کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. اس کے لیے میں ان کے ساتھ ہوں. نعوذ باللہ. یہ حق ہونے کی علامت نہیں ہے میرے بھائیوں. کسی کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر، کسی کے نشاطات کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا ہے. حق کو پہچاننے کا یہ معیار نہیں ہے. حق کو پہچاننے کا معیار کیا ہے؟ قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ ہے حق کو پہچاننے کا معیار. اسی طریقے سے بعض لوگ شیطان ان کو پھنساتا ہے. کیسے؟ اسپیکروں کے ذریعے. کیا تقریر کرتے بھائی انہوں، ماشاءاللہ. انہیں کیا بولتے کہ معلوم نہیں. لوگ واہ 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 کریں گے، جی تالیاں بجائیں گے، اور بس. اسپیکروں کے پیچھے آج ہمارے اکثر لوگ، علماء بڑے بڑے علماء آئیں گے، 100 150 200، وہی کوئی اچھا بولنے والا آ گیا، جی اچھے قصے اور کہانی سنانے والا، ماشاءاللہ لوگ دیوانے وار ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ گمراہی کی علامت ہے. پرانے زمانے میں ایسے لوگوں کو القصاص والمذکرین بولتے تھے، قصہ سنانے والے اور نصیحت دینے والے. اور ان کے پاس علم کی باتیں نہیں ہوتی. علم کیا ہے، دین کیا ہے، حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، علماء حق کون ہیں، ان کے ساتھ رہنا چاہیے. آج یہ ختم ہی ہو چکا ہے. نعوذ باللہ الا ماشاءاللہ. دیکھیں گے اسپیکروں کی واہ واہ، ہر جگہ واہ واہ ہو رہی ہے، اور علماء بڑے بڑے علماء ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ شیطان ان کو پھنسا رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تلبیس ابلیس. ابلیس کیسے لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے، کیسے لوگوں کو پھنساتا ہے. یہ سب مثالیں جو میں دے رہا ہوں انہی کی کتاب سے میں دے رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ 6 صدی کے بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ بعض لوگ ان کے بستی میں بڑا عالم رہتا ہے، اس کی توجہ نہیں دیتے، باہر سے کوئی آتا ہے تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، جبکہ اس کے بارے میں معلوم نہیں اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ باطنی فرقوں سے تعلق رکھتا ہو،
عوام الناس میرے بھائیوں یاد رکھو، علماء جو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس سے علم سیکھ سکتے ہیں، ان کے پاس سے علم سیکھ نہیں سکتے، لیکن پبلک کیا کرتی ہے، دیکھتے ہیں کس کی بات اچھی ہے، ارے ان کی بات بہت سمجھ میں آتی بھائی منجے، کیا بولتے ہوئے فلاں صاحب، کیا انگلش ہے ان کی، کیا زبان ہے ان کی، نعوذ باللہ۔ اب یہ جو بات کر رہے ہیں وہ حق کی بات ہے یا غلط بات ہے؟ جی زہر کو جو ہے شہد میں رکھ کر دے رہے ہیں اور ان کو بھی نہیں معلوم اور سنانے والوں کو بھی نہیں معلوم۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں یہ سب جو ہے شیطان کے حملے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو پھنساتا ہے۔ شیطان کے پھندوں میں سے ایک پھندا یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی اچھی خوبی ہوتی ہے، اچھی خصلت، اور وہ کیا کرتا ہے، ختم، میرے پاس یہ چیز ہے، کیا بھائی، ہم اہل حدیث ہیں، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، اس کے بعد عمل میں زیرو، کچھ بھی نہیں۔ بھائی عقیدہ ٹھیک ہے الحمدللہ، عمل اگر نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ عقیدے کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، عمل بھی تو ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم صرف اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، لیکن جب عمل کے میدان میں آتے ہیں تو بالکل الٹا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، عمل بھی تو ہونا چاہیے۔ تو لہذا انسان کو کبھی کسی ایک چیز سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ یہ ہے میرے اندر اور یہ مجھے جنت میں لے جائے گی۔ اسی طریقے سے عوام الناس کو شیطان دھوکے میں رکھتا ہے، کیا ہے، عبادتوں میں ٹھیک ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جب معاملات ہوتے ہیں ایک نمبر کا ڈاکو ہوتا ہے، اوپر سے ماشاء اللہ کیا صوفی چہرہ ہے، کیا نورانی چہرہ ہے، اور جب اندر ڈیلنگ کا معاملہ آتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا مال ڈبائے ہیں، کتنے لوگوں کا مال کھائے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے یہ سب شیطان کے پھندے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ مالدار ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ پیسے دیتا ہے، کئی طریقے سے شیطان ان کو پھنساتا ہے۔ سب سے پہلے مال جمع کرنے میں پھنساتا ہے کہ مال کسی طریقے سے بھی آ جائے کوئی حرج نہیں، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے۔ سود دیکھیں گے آپ، نعوذ باللہ، کہ سود آج کل اتنا عام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ضرور آئے گا کہ آدمی اس کی فکر نہیں کرے گا کہ مال جو لیا ہے وہ حلال طریقے سے لیا ہے کہ حرام طریقے سے لیا ہے، فکر نہیں کرے گا، اس کو مال چاہیے۔ دوسری چیز دھوکے میں جو رکھتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، زکوٰۃ، اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، کبھی تھوڑا دیتا ہے کبھی نہیں دیتا ہے، کبھی ہیلا بازی کرتا ہے کہ زکوٰۃ کسی بھی طریقے سے جو ہے اس سے میں بچ جاؤں۔ اب بعض لوگوں کا فتویٰ بھی ان کو مل گیا، جیسا کہ ہمارے تمل ناڈو میں بعض توحید کا نام لینے والی جماعتوں کا فتویٰ ہے، ایک بار زکوٰۃ دے ڈالے تو زندگی میں بس ہے۔ یہ شیطان کے پھندے ہیں۔ آپ کے پاس آپ نے 1 لاکھ یا جو بھی مال آپ کے پاس تھا، ایک مرتبہ آپ نے 2.5% زکوٰۃ نکال دیا، ختم۔ یہ شیطان کے پھندے ہیں میرے بھائیوں۔ 1 سال کا زکوٰۃ آپ نے جو نکالا اس کا ایک ایکسپیری ڈیٹ ہے۔ ایکسپیری ڈیٹ کیا ہے؟ 1 سال ہے۔ وہ 1 سال کے لیے وہ مال پاک ہے۔ 1 سال سے بڑھ گیا تو دوسرا سال بھی وہ مال آپ کے پاس ہے تو آپ کو اس کا زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ آپ نے جو زکوٰۃ دیا ہے اور جو مال پاک ہوا، الحمدللہ وہ پاک ہوا، اس کا ایکسپیری ڈیٹ ختم ہو گیا۔ اب دوبارہ جب آیا ہے، آپ کے پاس اللہ نے پیسے رکھا ہے اور کسی اور چیز میں نہیں لگایا، شکریہ ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ تیسری چیز، زکوٰۃ تو دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بھی دیا ہے، صدقات اور نوافل نہیں دیتا ہے۔
نفل صدقے نہیں دیتا ہے، میں نے زکات دے دیا اور کیا بھیک دوں، ضرورت نہیں ہے. بھئی اللہ نے آپ کو نوازا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ان فی المال حقا سوى الزکات، زکات کے علاوہ مال میں حق ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ شیطان کے پھندے میں نہ آئے. اور چوتھا ہتھ کنڈا مالداروں کے لیے شیطان کا یہ ہے اسراف، حد سے زیادہ، لمٹ سے زیادہ خرچ کرنا. حد سے زیادہ، جہاں جتنا خرچ کرتا ہے کرنا چاہیے اس سے زیادہ خرچ کرتا ہے. یہ بھی شیطان کے پھندے ہیں. اسی طریقے سے عوام الناس میں شیطان کے پھندوں میں تقلید، یہ مسئلہ ذرا لمبا ہے، انشاءاللہ آگے خطبے میں انشاءاللہ اور بتائیں گے کہ شیطان کے پھندے اور کیا کیا ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سارے مسائل کو حل فرمائے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہم لوگوں کو بچائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے. ملک شام میں ایک بستی کے بعد دوسری بستی، دوسری کے بعد تیسری بستی، جس طریقے سے دشمنان اسلام مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو کر نہتوں پر، معصوم لوگوں پر جو حملہ کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے میرے بھائیوں. ہم لوگ دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. اے اللہ ہم تیرے نیک نام اور بلند صفات کا واسطہ لے کر اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ان مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ ان مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا میں جو ظالم ہیں، جو معصوم لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ ان ظالموں کو ختم کر دے. اے اللہ ان کے ظالموں کے ظلم سے معصوموں کو بچا لے. اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ان مسلمانوں پر رحم فرما، اور جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف رحیم رب حلیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتم أكبر.